بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین الفقر میں حضرت سلطان محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء وہ ہوتے ہیں جو کہ وارث انبیاء ہوں اور جن کی پیشانی پر آثار اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں اور وہ امین خدا ہوں۔ طالب علم کے کیا معنی ہے؟ یعنی طالب وہ ہوتا ہے جو علم کی اطاعت کرے۔ عالم کے کیا معنی ہے؟ عالم کے یہ معنی ہے کہ عالم بعض عام لوگوں سے نکل کر خاص بنا ہوا ہو۔ فاضل کے کیا معنی ہے؟ فاضل وہ ہوتا ہے جس کا فیض عام ہو، جیسے دریا کے پانی کا فیض۔ دانشمند کے کیا معنی ہے؟ دانشمند وہ ہے جو اپنے نفس پر دعوے دار بنا رہے اور اس پر ہمیشہ محاسبہ کرتا رہے۔ یہ تمام کام علماء عامل اور کامل درویش فقیر کے ہیں۔ علم کی بھی دو قسمیں ہیں، علم رحمانی اور علم شیطانی۔ علم رحمانی کے لیے یہ امر لازمی ہے کہ وہ ترک دنیا و اہل طاعت ہو، اور علم شیطانی سے حب دنیا، ہرس، حسد، کبر، غرور اور بدعت حاصل ہوتی ہے۔ طالب مولا کے کیا معنی ہیں؟ یعنی وہ اہل ہدایت کے دل کا ہمیشہ صدق دل سے طواف کرتا رہتا ہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صاحب عدل حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب حیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صاحب غزا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سلام اللہ علیہ، اور صاحب رضا جیسے کہ سرتاج انبیاء و اصفیاء، خاتم المرسلین، امین رسول رب العالمین، صاحب السر و شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور یہ کہ طالب مولا مذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے بڑے درجات ہیں۔ علم کی یہی شان ہے کہ علم عمل کے ساتھ ہی فائدہ مند ہوتا ہے، اور وہ علم نہ ہو جو محض بارخر ہو۔ حدیث علم نکات میں سے ایک نکتہ ہے، اور اس کی کثرت جاہلوں کے لیے ہے۔ جو شخص کے علم پر عمل نہیں کرتا، علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں وارد ہوا، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ علماء وارث الانبیاء وہی ہوتے ہیں جو انبیاء کرام کی پیروی کرتے ہیں، اور جن میں فسق و فجوس، جھوٹ، حسد، کبر و غرور اور ہرس نہ ہو۔ ان کا ظاہر و باطن حق کا نمونہ اور راستی کا رہنما ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر علماء میں حسد نہ ہوتا تو وہ بمنزلہ انبیاء کے ہوتے۔ بس علماء وہی ہیں جو اول دنیا کو 3 طلاق دے دیں، دوسرے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری طرح بجا لائیں اور گھر بار راہ خدا میں صرف کر دیں، اور تیسرے حلقے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید بے طمع اور بے ریا کریں، کیونکہ طالب اللہ حق پرست اور خدا ترس ہوتا ہے۔ جس قدر اس کا علم بڑھتا ہے تو اسی قدر اس کے عمل اور اطاعت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جس شخص کا عمل اور اطاعت
اور خوف الہی زیادہ نہ ہو تو بس اس میں جان لیں کہ جہالت زیادہ ہو گئی ہے۔ علم جاننے کا نام ہے، اور کوئی نادان اور جاہل ہے تو اس کا خانہ جہالت معیشت سے پر ہوتا ہے۔ علماء اور فقراء میں کیا فرق ہے؟ جو شخص فقیر ہے وہ عالم بھی ہے، اور جو کوئی عالم ہے وہی ولی بھی ہے، اور جو کوئی ولی ہے وہ ہمیشہ واصل خدا ہوتا ہے۔ عالم طالب علم ہے، عالم طالب علم ہے، اور فقیر طالب مولا ہے۔ علماء کی نظر حروف و سطور اور اوراق پر ہوتی ہے، اور صاحب معرفت فقیر کی نظر نور الہی پر ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ مسائل علم فقہ یاد کر، فقیر کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کر، اور ظاہری علم سے پرہیز کر اور اسے ترک کر۔ علماء کو روزی و معاش کے لیے زر و سیم کا انتظار رہتا ہے، جبکہ فقیر دنیا اور اہل دنیا سے بیزار ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اہل دنیا کا ہاتھ پکڑ، کیونکہ دنیا میں مرد صالح سے مدد لینا نیک نامی ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ اہل دنیا کا ہاتھ پکڑنا مطلق حرام ہے۔ حدیث: دنیا ناپاک ہے اور اس کا طالب کتا ہے۔ دنیا میں 3 فرقے ہیں: اہل دنیا، اہل علم اور اہل فقر۔ جب صبح ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے اور گویا کہ اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونکا اور روز حشر قائم ہو گیا۔ اہل دنیا کو فرشتے آتش دوزخ کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ حرص و ہوا اور خواہشات، نفسانی معیشت، شیطانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور علماء کو گویا بہشت کی طرف لے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ مسائل علم فقہ میں محو رہتے ہیں، اور فقراء کو دیدار خداوندی کے لیے کھڑا کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ذکر، فکر اور غرق وحدانیت ہوتے ہیں۔